سچویشن ایک بڑی گھمبیر صورتحال ہے انڈیا کی. میں نے کچھ چیزیں اس کے بارے میں نوٹ بھی کی ہیں. آپ کو پتہ ہے اس وقت انڈیا میں ایک بہت بڑا ہیومینیٹیرین کرائسس چل رہا ہے جسے کہتے ہیں نا ڈیزاسٹر. پوری دنیا نے شاید ہی ایسی کوئی مصیبت تکلیف دیکھی ہو جو اس وقت چل رہی ہے. کووڈ کا جس طرح سے ایک قیامت آئی ہوئی، قیامت صغریٰ کا منظر ہے. ہر گلی محلے میں آپ کو کورونا کے مریض نظر آ رہے ہیں. اسپتالوں میں ڈھیر ہے، کہیں بیماروں کا، کہیں لاشوں کا. شمشان گھاٹ بھرے میں، قبرستان بھر گئے. سمجھ نہیں آ رہی کہ کس کو کہاں دفنائے، اور کہیں دفنانے والے بھی نہیں مل رہے. بھائی نے ایک بات بتائی مجھے کہ ایک بہت بڑی ایک تنظیم، نان مسلم ہندو تنظیم کا ایک لیڈر، کوئی ان کا پریزیڈنٹ، اس کی ڈیتھ ہوگی، جس کے کوئی میرے خیال ہے 25-30 ہزار ممبر تھے. وہ جب بندے کی ڈیتھ ہو گئی، جس کے سوچیں ہزاروں ممبر اس تنظیم کے، اس بندے کی خاتون رو رو کے لوگوں کو بلا رہی کہ کوئی تو آ جائے اس کی آخری رسم پر. کوئی وہاں افسوس کرنے کے لیے آنے والا بھی نہیں تھا. لوگوں میں اتنا ڈر اور خوف و ہراس ہے. لوگوں کے رشتہ دار اپنے پیاروں کو نہیں دفنا رہے. اچھا یہ تو حالات ہیں ایسے جس میں کچھ اچھے کام بھی ہو رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے کی مدد کو آ رہے ہیں، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. مگر نا ایک کام ہو گیا بہت برا. ہوا یہ کہ جب پینڈیمک شروع ہوئی نا، انڈیا کے وزیر اعظم جناب نریندر مودی صاحب نے فرمایا اس کی شروعات میں، جب کووڈ شروع ہوا، کہا کہ جی یہ وقت جو ہے نا آپدا کو ابصار میں بدلنے کا ہے. یعنی ڈیزاسٹر کو اپرچونٹی میں بدلنے کا وقت ہے. یعنی یہ اس سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اس ڈیزاسٹر میں بہت ساری اپرچونٹیز چھپی ہوئی ہیں. اچھا ہو سکتا ہے انہوں نے اچھی نیت سے کہی ہوئی بات، اصل میں یہ ایک چائنیز سینگ ہے، behind every calamity there is an opportunity, behind every disaster there is an opportunity hidden. یہ تھی چائنیز سینگ. اب وہ بات کہاں سے کہاں نکل گئی، اب میں آپ کو اس کے کچھ ریزلٹس دینے لگا ہوں. کیا ہوا جی، قوم نے اس کو کیا مطلب لیا؟ قوم نے اس کا یہ مطلب لیا جی کہ جو 4,000 روپے کا اینٹی وائرل انجیکشن تھا نا، اور وہ 5 سے 6 چاہیے ہوتے ہیں، 6 آئی تھنک ٹریٹمنٹ کے لیے، تو وہ آپ کا تقریباً 2 لاکھ کے آس پاس خرچہ آ رہا ہے. 4,000 والا یعنی جو 24-25 ہزار میں آپ کو ملنے تھے انجیکشن کیش پر، وہ کتنے میں مل رہے ہیں جی؟ 2 لاکھ روپے میں. 2 لاکھ انڈین روپیز میں، جو پاکستانی سمجھ لیں آپ 2.5-3 لاکھ روپیہ تو ہو گیا نا. اچھا اور سنیں جی، آکسیجن سلنڈر جو ہے جس کا ریفل جو ہے وہ عام حالات میں نارمل تھی کاسٹ، اس کی جو سٹینڈرڈ پرائس ہے وہ ہے 500 سے 1,000 روپیہ. 500 نہیں، 400 سے 500 روپیہ. بہت بھی مہنگا ہو تو 1,000. جناب آکسیجن سلنڈر کے ریفل اس وقت پرائس کیا جا رہی ہے ماشاءاللہ سے؟ 20,000 روپے. یہ میں ماشاءاللہ سرکیسٹکلی بول رہا ہوں، تانے کے طور پر 20,000 میں جا رہی. یہ 2 باتیں ہوں گی. تیسرا سن لیں جی، ایک میل 2 میل دور صرف جانے کے لیے جہاں کار یا ٹیکسی آپ سے 100 روپیہ لیتی تھی، 100 انڈین روپے، یعنی پاکستانی میرا خیال ہے 150-200 روپیہ بنتا ہوگا. جی ہاں، صرف 150-200 روپے والی ٹیکسی اس وقت یا رکشہ آپ سے 10-10 ہزار روپے لے رہا ہے. 10-10 ہزار روپے. یہ مجھے بتائیں، یہ کرمنل ایکٹیویٹی اگر نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اور اس کرمنل ایکٹیویٹی میں جو میڈیکل سٹاف کر رہا ہے نا، وہ بھی آپ ذرا سن لیں. اس وقت یہ سنتے جائیں. وہ جو 2 لاکھ کے ٹیکے آتے ہیں نا اینٹی وائرل، یہ پاکستان میں بھی ہوتا ہے، انڈیا میں بھی ہوتا ہے. اور میں یقین مانے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ جو پیسہ کما رہے ہیں نا، سنتے جا رہے کر رہے ہیں. میں ان کو پھر بتاتا ہوں بعد میں، ان کی خبر بھی لینی ہے آج. یہ کیا کرتے ہیں کہ 2 لاکھ کے انجیکشن آئے، اب مریض کو لگائے 3 یا 4، اس میں سے بچائے 2، وہ واپس ادھر سٹور میں گئے. وہ ایک ہندی مووی آپ کو یاد ہے جس نے وہ، میں ایکٹر کا نام نہیں لینا چاہ رہا، میں محراب کے اندر بیٹھا ہوں، وہ اس نے مرے ہوئے بندے کے اوپر کیسے لوگ پیسے کما رہے تھے. یہ وہی کام کرتے ہیں. واپس جاتا ہے وہی میڈیکل سٹور، وہ ان کو پیسے ریٹرن کرتے ہیں، کمیشن کھاتے ہیں. یہ ہو رہا ہے. اور وہ انجیکشن کی اصل قیمت کیا تھی؟ 4 سے 5 ہزار روپے، جو 2 لاکھ روپے میں، اس میں سے 50 ہزار لاکھ روپے تو آرام سے جیب میں آ رہا ہے. اور جو مر جاتا ہے، جس کو ایک بھی نہیں لگتا ٹیکہ، پھر تو جناب مزے ہی مزے. تو یہ جی حالات ہیں. اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وزیر اعظم صاحب جو ہیں، چاہے وہ پاکستان کے ہوں یا انڈیا کے ہوں، اس وقت میرے لیے آپ دونوں برابر ہیں. آپ دونوں کے اوپر آتی ہے بہت بڑی ذمہ داری.
اور آپ جو ہے نا اپنے لوگوں کے لیے اس وقت شیپرڈز ہیں. جیسے شیپرڈ ہوتا ہے نا چرواہا، اور اس کی یہ شیپس اور لیمز ہوتی ہیں. آپ ایک شیپرڈ ہیں اور شیپرڈ کا کام ہے اپنے فلاک کی ٹیک کیئر کرنا اور اپنے فلاک کو مس گائیڈ نہیں کرنا. اگر آپ نے ہی اپنے فلاک کو سبزہ دکھا کے لالچ دکھایا تو پھر وہ تو لکشمی کے پہلے ہی پجاری ہیں. ان میں تو کئی لکشمی کو پوجتے ہیں، وہ تو بھاگیں گے کہ آج آ جائے جی لکشمی، جیسے بھی آ رہی آ جائے. مجھے بتائیں آپ کے کسی دھرم میں، چاہے وہ ہندو مت ہے، بدھ مت ہے، سکھ ازم ہے، کسی دھرم میں اسلام کے علاوہ بھی اس چیز کی اجازت ہے؟ بالکل ایسا کوئی دھرم نہیں ہو سکتا جس میں یہ اجازت ہو کہ آپ موت کا، لاشوں کا سودا کریں. آپ یقین مانیں کتے اور خنزیر کھا لیں، وہ آپ کے لیے بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ مرے ہوئے لوگوں کی لاشوں پر سیاست کریں اور ان کی لاشوں سے پیسہ کمائیں. کیا یہ تھا آپ کا جملہ؟ یعنی جو آپ نے اپنی عوام کو بولا کہ اس ڈیزاسٹر کے اندر اپرچونٹی چھپی ہے، لو جی یہ ہے ان کے لیے، یہ وہ اپرچونٹی کما رہے ہیں. تو آپ بھی ذمہ دار ہیں، جتنا جرم ہو رہا ہے اس میں آپ بھی ذمہ دار ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نرک میں نہ جائیں، وزیر اعظم صاحب جو انڈیا کے ہیں آپ، اور جو پاکستان کے ہیں آپ خان صاحب، اگر آپ چاہتے ہیں آپ دوزخ میں نہ جائیں، تو آپ کو اپنے ہیلتھ کیئر سسٹم کو اس وقت بہت سخت قسم کی، جیسے کہتے ہیں نا، سخت قسم کی سیریس اس کے اندر سے گزارنا پڑے گا. سیریس واچ، چھاپے مارے جیسے حضرت عمر کرتے تھے. آپ کے مودی صاحب، آپ کے گاندھی صاحب نے جب جماعت الیکشن جیتی تھی نا، پہلا الیکشن جو 1937 کا تھا، تو اس نے کہا تھا اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو نا تو ویسے حکومت کرنا جیسے مسلمانوں میں ابو بکر عمر نے کی تھی. وہ آج بھی مسلمان یاد کرتے ہیں. یہ گاندھی صاحب کی سٹیٹمنٹ لوگ بتاتے ہیں ہمیں، گاندھی صاحب جانتے تھے. تو اگر وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب، آپ ریاست مدینہ کا نام تو بہت لیتے ہیں، کبھی آپ نے چھاپا مارا حضرت عمر کی طرح؟ بیس بدل کے پہنچے آپ کسی اسپتال میں، ذرا چھاپا تو مارے جا کے، کہیں جا کے تو دیکھیں وہاں کیسے کیسے کرپشن ہو رہی ہے، کیسے لوگ رو رہے ہوتے ہیں، کس طرح سے وہاں بلیک میں چیزیں مل رہی ہیں اور چوریاں ہو رہی ہیں، کیا نہیں ہو رہا ظلم. لوگ لائنوں میں لگے ہوتے ہیں. میں ایک اسپتال میں گیا، میں نے وہاں جو مریضوں کی حالت دیکھی، میں اللہ کے خوف سے باہر نکل گیا. میں وہاں پہ کسی ٹیسٹ کے لیے گیا تھا. یہ لاہور کے اسپتال کا واقعہ ہے، بہت بڑا اسپتال، میں نام کیا لوں، میرے وہاں دوست بھی تھے وہاں پر. تو وہاں لائن لگی ہوئی تھی، بہت بڑی لائن تھی. تو مجھے اس بندے نے کہا کہ جی اگر آپ اس لائن سے پہلے چاہتے ہیں نا آپ کی باری آئے تو آپ 1000 روپیہ جو ہے نا وہ دے دیں تو آپ کی باری پہلے آ جائے گی. میں نے کہا تو اگر میں لائن میں لگوں؟ تو اس نے کہا پھر آپ کو 2 یا 3 دن انتظار کرنا پڑے گا. میں نے کہا مجھے اوپر والے نے خاک ٹھیک کرنا ہے، مجھے تو لانتیں ملیں گی نا کہ میں، ہو سکتا ہے یہاں کوئی ایسا مریض ہو جس کو ارجنٹ ٹیسٹ کروانا اور ٹیسٹ کی بیس پہ اس کا ٹریٹمنٹ ہونا ہو، میں لات مارتا ہوں ایسے کام کو. اس نے کہا پھر تو آپ بیٹھے رہیں گے، آپ کی 3-4 دن باری نہیں آنی. یہ ہوتا ہے، نارمل ہے، کرا لیں. مجھے میرے بڑے قریبیوں نے بھی کہا کرا لو، کچھ بات نہیں ہوتی. میں کہا نہیں، میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے ٹیسٹ کے اوپر، میں نہیں کرواؤں گا. اور پھر جب میں وارڈ میں گیا، مجھے وہاں کے ایک ملازم، پی این تھا بیچارہ، کوئی وہ جمع دار تھا پی این، اس نے کہا دیکھ رہے ہیں مریض، یہ ہوتے ہیں مریض، شکر کریں اللہ کا آپ چل پھر رہے ہیں، یہاں سے چلے جائیں، آپ یہاں نہ آپ آئیں. یہ اور جو بیچارے باہر بیٹھے ہوئے تڑپ رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، اور جو پیسہ دیتا ہے پیسے دے کے اس کو پہلے باری مل جاتی. تو اب میری نا آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جتنے لوگ، آپ سے میں منت کرتا ہوں، سماجت کرتا ہوں، مسلمانوں سے بھی، غیر مسلمانوں سے بھی، سب سے بھی، اس بیماری اور مصیبت کے دوران آپ نے اگر برا کیا، جو لوگ کہتے ہیں نا جی مصیبتیں بیماریاں کیوں آتی ہیں، یہ اسی لیے آتی ہیں کہ اوپر والا لوگوں کو آزماتا ہے اور آپ کو دکھانا چاہتا ہے کہ کون ہے فرعون، کون ہے قارون، اور کون ہے موسیٰ اور کون ہے ہارون. یہ اللہ نے دکھانا ہے آپ کو، کون موسیٰ اور ہارون کے راستے پر ہے اور کون فرعون اور قارون کے راستے پر، یہ آپ کو پتہ چلے گا. اللہ اس لیے آپ کو دکھانا چاہ رہا ہے. اس لیے بعض دفعہ مصیبتیں آتی ہیں، اور ان مصیبتوں میں آپ کو، اگر آپ رب کے قریب ہو گئے نا، آپ نے اپنے رب کو، اوپر والے کو ایک مان لیا، آپ اس کے جو بھی نام ہو، پرمیشور بولیں اس کو، بھگوان بولیں، ایک ہے، اس کو ایک کو مان لیا نا اگر آپ نے اس ٹائم میں کہ ہاں وہی ہے، ہم مادہ پرستی کو چھوڑ دیں گے، اگر آپ اس کے قریب ہو گئے تو یہ آپ کے لیے عذاب نہیں تھا، یہ آپ کے لیے رحمت تھی. یہ مصیبت بھی رحمت ہوگی. یہ ہے اپرچونٹی. اصل مطلب یہ تھا جو مودی صاحب آپ کو سمجھا نہیں سکے، نہ چائنیز سمجھا سکیں. اگر اس میں آپ نے پیسہ چھاپنا ہے، لوگوں کے
ایکسپلائٹیشن کرنی ہے ان کی ضروریات کی, اس کو بلیک مارکیٹ میں بیچنا ہے اور یہ سارا کچھ کرنا ہے, ری سیل کرنا ہے اور لوگوں سے پیسے بٹورنے ہیں, تو یہ سمجھ لیں کہ آپ پر یہ اللہ کا عذاب آیا ہے, اور یہ عذاب آپ کے لیے حجت ہوگی. It will be an evidence against you on the day of judgment کہ ہاں تم نرک کے لیے ہی تھے, تم نے جانا ہی تھا نرک میں, میں نے تمہیں آزما لیا اس وقت, تم فیل ہو گئے ہو, تم ٹیسٹ میں فیل ہوئے ہو, جاؤ تم اب نرک میں, جاؤ تم دوزخ میں. اور تم ایسے حکمران بھی دوزخ میں جائیں گے جنہوں نے اپنے لوگوں کو مس گائیڈ کیا ہے اور اپنے لوگوں کو صحیح نہیں بتا سکے. آخری اس میں ایک میسج, تو یہ پیغام ہو گیا جی میرا حکمرانوں کے لیے اور پبلک کے لیے کہ ان کو کیا کرنا ہے. اس ٹائم میں مسلمان غیر مسلم سب مل کے ایک دوسرے کی مدد کریں, اور میں انڈیا کی بہت ساری آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں. مجھے ذاتی طور پر علامہ سید عبداللہ طارق صاحب کا پتہ چلا کہ ان کی جو تنظیم ہے وہ غریب مریضوں کے لیے فری آکسیجن سلنڈر پرووائڈ کر رہی ہے, اور ان بیچاروں کو بھی مشکل ہو رہی ہے کہ وہ سلنڈر کہاں سے ملیں, ان کی پرائسز ہی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. آپ کو 80 میٹرک ٹن آکسیجن سعودی عرب سے آئی ہے, سعودی عرب سے مدینہ شریف کی ہوائیں لے کر آ رہی ہے. اور اس پر میں یو پی والوں کو بھی ایک پیغام دوں گا, یو پی والے لوگوں کو. یو پی وہ اسٹیٹ ہے جہاں سب سے زیادہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ظلم ہو رہا ہے, سب سے زیادہ اینٹی مسلم لاز وہاں بنے ہیں جب سے یہ جو ہے نا ہیٹرز جسے کہتے ہیں, جسے کیا بولتے ہیں, وہ ہیٹرز بول رہے ہیں جو بھی ہیں, بگٹس, ان کی جب سے حکومت آئی ہے. تو آج انہی لوگوں کو امداد کہاں سے آ رہی ہے؟ مسلمان ملکوں سے. تو آپ سوچ لیں کہ مسلمان چاہے باہر ہیں, بارڈر کے باہر ہیں, چاہے ملک کے اندر ہیں, وہ آپ کے خیر خواہ ہیں, وہ آپ کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کرنے والے. اب آپ بھی سوچیں, یہی مسلمان تھے جن کو آپ تبلیغی جماعت کے نام پہ 1 سال پہلے مار رہے تھے, کہیں ان کی مسجدیں جلائیں, ان کی بہنوں بیٹیوں کے ساتھ برا کیا, کہیں پہ ان کو میٹ کے صرف شک میں, وہ گاؤ ماتا کے شک میں ان کے ساتھ ظلم ہوا, ان کو قتل کیا گیا. کئی ہوئے جس پر ایکٹرز ایکٹریسز نے اپنے پروٹیسٹ میں ایوارڈز تک واپس کیے, مگر کچھ نہیں ہوا, کوئی رزلٹ نہیں آیا, کسی کو سزا نہیں ملی. کیسز آج بھی پینڈنگ چل رہے ہیں, بہت کیسز پینڈنگ چل رہے ہیں, اور کئی جگہ تو لوگوں کو چھوڑ بھی دیا گیا. تو آپ کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں تھے, اور آج مسلمان آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. آپ نے کشمیر میں لوگوں کے ساتھ کیا کیا, کتنا خطرناک وہاں لاک ڈاؤن تھا. اب پتہ چل رہا ہے آپ کو کہ لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے. تو یہ سارے ہم سب کے لیے میسیجز ہیں, ویک اپ کال ہے پوری ہیومینٹی کے لیے کہ لوگوں کے ساتھ برا کرنا چھوڑ دو, ورنہ جو برا کرو گے وہ واپس آئے گا. کارما کا پرنسپل بہت سارے دھرموں میں, کرم لوگ کماتے ہیں اپنا, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, اٹ ول کم بیک, وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. تو یہ سبق سیکھنے کا بھی ٹائم ہے سب لوگوں کے لیے, اور جو اس سے سبق نہیں سیکھیں گے, جو اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں کریں گے, وہ اب سمجھ لیں کہ ان کے لیے ہدایت نہیں. انہی پہ قرآن کی وہ آیتیں فٹ آتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان ظالموں کے لیے ہدایت نہیں ہے, ایسے فاسقوں کے لیے ہدایت نہیں ہے. جیسے فرعون تھا, آخر میں اس نے لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین, اس نے پڑھنے کی جب کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا الآن, اب آیا تو, وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین, تو فساد کرتا رہا ساری عمر, اب کلمہ یاد آیا تجھے؟ نہیں. موت دیکھ کے سارے کہتے ہیں میں نیک ہوں, میں نیک ہوں, میں نیک ہوں. وہ بندوق سامنے جب آتی ہے نا, اوہ میں تو بہت اچھا ہوں, نہیں, کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا. پھر اللہ نے ہدایت آنے ہی نہیں دینی کہ نہیں تو ڈیزرو نہیں کرتا, تجھے میں کس لیے ہدایت دینے دوں. تو سارے قتل کر کے اب تو سمجھ رہا ہے کہ تو 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی, یا اشنان کرو گے تو تم پوتر ہو جاؤ گے. نہیں, کروڑوں اشنان لے لو, 100 دفعہ بھی مکے چلے جاؤ, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ پاویں 100 لکھاں کروڑاں حج کرو, کچھ نہیں ملنا. تو جب تک اعمال درست نہیں ہوں گے, اپنے معاملات درست نہیں ہوں گے, تو اللہ ہم سب کو ہدایت دے. اور میں سب کے لیے دعا گو ہوں, اور اس پر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پہ بات ختم کروں گا. صحیح بخاری مسلم کئی کتابوں میں ایک یہودی کا جنازہ گزر رہا تھا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اس کے لیے. تو صحابہ نے کہا رسول اللہ آپ اس کے لیے, یہودی کے لیے کھڑے ہو گئے؟ اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی مطلب اپوننٹ سائڈ سے تھے, لوگ دشمنی میں تھے. تو آپ نے کہا وہ انسان تو ہے نا. اس سے آپ مسلمان بھی سبق سیکھیں کہ کوئی بھی مرے تو خوشی نہ منائیں. اس پر میں ایک شعر آپ کے سامنے کروں گا, میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا. وہ کہتے ہیں دشمن مرے خوشی نہ کریے تے سجنا بھی مر جانا, ڈیگر تے دن گیا محمد اوڑک نو ڈب جانا. ڈیگر تے دن گیا محمد اوڑک نو ڈب جانا, دشمن مرے تے خوشی نہ کریے سجنا بھی مر جانا.
یاد رکھیے. تو کسی کے مرنے پہ کوئی خوشیاں نہ منائے، یہ وہ ٹائم نہیں ہے. جو کوئی فوت ہو رہا ہے اس کے ساتھ دکھ کریں، افسوس کریں، اور اپنے آپ کو SOPs کے ساتھ ساتھ اپنی حفاظت کریں.